السلام علیکم دوستو، انسائٹ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ پی ٹی آئی نے ڈسکا الیکشن میں شکست کی ذمہ داری سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ڈال دی۔ 20,000 ووٹوں کا ڈینٹ ڈالنے کا الزام ہے اور پی ٹی آئی کو الیکشن ہروانے پر جو متعلقہ ریٹرننگ آفیسر ہے اس کو بھی مبارکباد دی گئی۔ یہ مبارکباد صرف کسی ایک بندے نے دی، یہ مبارکباد دی ہے چیف منسٹر پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ علی اسد ملی صاحب نے۔ دونوں نے الگ الگ بات کی ہے لیکن اس کا مفہوم صرف یہی ہے۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی وجہ سے ہم یہ الیکشن ہارے ہیں اور سپریم کورٹ کی وجہ سے ہمیں 20,000 ووٹوں کا ڈنٹ پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں ڈسکا کا الیکشن ہرانے کے لیے دن رات محنت کی ہے، بڑی انہوں نے زور لگایا اور آخرکار ہم الیکشن ہار گئے ہیں۔ علی اسد ملی صاحب نے بھی ایک ویڈیو بیان جاری کیا، انہوں نے سیدہ نوشین افتخار کی جیت پر ان کو مبارکباد دی اور ساتھ بڑے طنزیہ انداز میں الیکشن کمیشن کے جو کارکردگی ہے اس کی تعریف بھی کی اور تالیاں بجائیں انہوں نے باضابطہ طور پر نا، کہ الیکشن کمیشن نے بڑا اچھا کام کیا لہٰذا میں اس کی تعریف کرتا ہوں تالیاں بجا کے۔ لیکن وہ جو تالیاں بجانا تھی وہ بھی بڑے طنزیہ انداز میں تھی۔ لیکن اس ساری گفتگو سے کچھ سوال پیدا ہو جاتے ہیں، سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی بطور جماعت اعلیٰ ترین اداروں پر جانبداری کے الزام عائد کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ادارے ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دے کر ایسا کون سا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ڈسکا کے اندر پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا؟ جبکہ سوال یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ تو علی اسد ملی جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے خود لے کے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ادروائز تو الیکشن کمیشن نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جناب 18 مارچ کو الیکشن ہوں گے اور یہ آپ کی درخواست فارغ ہے، ہم پورے حلقے میں الیکشن کرائیں گے۔ تو اگر یہ الیکشن کے لیے تیار تھے تو اسی وقت مومنٹم بنا ہوا تھا، 18 مارچ کو الیکشن کروا دیتے، ختم ہوتی بات۔ پھر ایسی کون سی ضرورت پڑی تھی کہ 18 مارچ سے الیکشن کو آگے لے کے جانے کے لیے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے ایک خط بھجوایا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ہم ابھی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں، ابھی آپ کے حکم کے مطابق ہم نے بندے دائیں بائیں کیے ہیں، ابھی نئے بندے وہاں پہ آئے ہیں، انہیں چارج لینے میں اور حلقے کی صورتحال کو سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لہٰذا الیکشنز کو آگے کیا جائے۔ تو پھر پنجاب گورنمنٹ کی درخواست پر الیکشن کو 10 اپریل تک لے کے جایا گیا، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمیں الیکشن کمیشن نے ہرایا۔ تو الیکشن کمیشن نے کیسے ہرایا؟ مطلب یہ ثابت کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ادارے ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ میرا پچھلا ویلاگ دیکھیں تو اس کے اندر بھی میں نے آپ کو جو جون کا ذکر کیا تھا وہ اسی پرسپیکٹو میں ہے، اور یہ جو گورنمنٹ کے جو زوما ہیں ان کی جانب سے یہ بیان بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب جو ادارے ہیں وہ ان کے خلاف آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور اب ان کو اداروں کی جانب سے بھی ٹف ٹائم ملنا شروع ہوگا، اتنا ٹف ٹائم ملنا شروع ہوگا کہ وہ خود کو دیوار سے لگتا ہوا محسوس کریں گے۔ لیکن مثلا اگر ہم سمپل اس پر جائے بغیر اگر ہم اس تنقید تک ہی خود کو محدود رکھیں تو ای سی پی پر تنقید کس نے کی تھی؟ سب سے پہلے جب یہ معاملہ ڈسکا کا الیکشن آیا تھا اور ای سی پی کے اندر یہ گیا تھا اور ای سی پی نے نوٹسز لیے، راتوں کو فون کیے، تو سب سے پہلے تنقید بھی پی ٹی آئی نے کی تھی۔ پرائم منسٹر عمران خان نے ای سی پی کے معاملے پر تنقید کی تھی، وفاقی وزراء شفقت محمود، فواد چودھری وغیرہ نے پی آئی ڈی میں بیٹھ کر ای سی پی کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی۔ انہی وزراء نے ای سی پی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا، تو اداروں کے خلاف تو جنگ آپ نے خود شروع کی تھی۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اب ای سی پی نے ریئیکشنری ہو کے کام کیا، لیکن یہ جو دونوں معاون خصوصی ہیں چیف منسٹر کے، فردوس عاشق اعوان صاحبہ اور علی اسد ملی صاحب، ان کو اب اس معاملے کو تھوڑا سا سیریسلی ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ اگر ان کو یہ معلوم ہے کہ ریٹرننگ افسر نے کچھ زیادہ ان کے ساتھ کوئی جانبداری برتی ہے تو ان کو اس کے تمام ثبوت لے کے سکندر سلطان راجہ کے پاس جانا چاہیے۔ زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں اگر وہ معاملہ دوسرا ہے جس کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ ادارے ان کے خلاف آ کے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ چیز کو فورس ہی کر لیا ہے کہ اب ہمیں ہارڈ ٹائم ملے گا، تو اس کے لیے پریمپٹیو سٹرائک کر دی ہے انہوں نے اداروں پر، تاکہ اداروں کے ساتھ ایک ٹکراؤ کا جو فضا ہے وہ پیدا کی جا سکے، تاکہ مستقبل کے اندر اپنے لیے کچھ سیاسی راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور ان کو کرنا بھی پڑے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ صرف ٹکراؤ کی فضا رکھنا ہی کام نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو جب لوگوں کے پاس جانا ہے تو اپنے سارا جو بیگیج ہے وہ ساتھ لے کے جانا ہے۔
فواد چودھری نے اس معاملے میں بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ اس الیکشن کے اندر اگر ہم صرف ڈسکا کی بات کریں تو اس الیکشن کے اندر نون لیگ نہیں جیتی، پی ٹی آئی ہاری ہے۔ بڑی گہری بات کی ہے انہوں نے، انفیکٹ چوٹ کی ہے انہوں نے پی ٹی آئی کی پنجاب گورنمنٹ کے اوپر کہ آپ کی اپنی کارکردگی کیا تھی، کہ آپ نے کی وہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ووٹ ملتا ڈسکا کے اندر اور میجورٹی ووٹ ملتا۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ علی اسد ملی نے پی ٹی آئی کا جو ٹریڈیشنل ووٹ تھا اس کو سیکیور بھی کیا اور شاید انہانس بھی کیا، کیونکہ جو 2018 کے الیکشن میں تھے اس کے اندر وہ تیسرے نمبر پہ آئے تھے، دوسرے نمبر پر ایک آزاد امیدوار تھے البتہ عثمان صاحب، ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے تھا لیکن پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ نہیں دی تھی، ٹکٹ دے دی تھی علی اسد ملی کو۔ علی اسد ملی صاحب تیسرے نمبر پہ آئے تھے، وہ 60,000 سے اوپر ووٹ لے گئے تھے اور 7-8 ہزار ووٹ ان کے ضائع بھی ہو گئے تھے۔ اس مرتبہ علی اسد ملی نے ان کو اپنے حق میں اپنے ساتھ کھڑا کیا اور پھر دوبارہ ٹکٹ لی لیکن پھر ہار گئے۔ تو اس میں جو وہ ٹریڈیشنلی جو وہ حلقہ ہے وہ نون لیگ کا حلقہ ہے۔ یہ بات فواد چودھری کی بالکل ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کو کس نے روکا تھا، مثلا اگر ہم دیکھیں تو عثمان بزدار صاحب کو کس نے روکا تھا کہ وہ پنجاب میں گورننس بہتر نہ کریں؟ عثمان بزدار صاحب کو کس نے منع کیا تھا کہ پنجاب کے اندر ترقیاتی سرگرمیاں نہ کریں؟ عثمان بزدار کو کس نے منع کیا تھا کہ لوگوں کی جو گردن ذخیرہ اندوزوں نے پکڑی ہوئی ہے اس کو نہ چھڑائیں؟ عثمان بزدار کو کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ مہنگائی مارکیٹ کمیٹیاں وغیرہ ساری یہ اب آ چکی ہوئی ہیں پنجاب گورنمنٹ کے اندر، صوبوں کے اندر، تو لہٰذا یہ انہی کا کام ہے، انہوں نے اس کو روکنا ہے۔ کس نے منع کیا تھا امن و امان صفائی کی صورتحال پر دھیان نہ دیں؟ یہ آپ کی ڈومین کی چیزیں تھیں جو آپ نے نہیں کی، لہٰذا اس کا بھگتان تو آپ کو ہی بھگتنا نا، کسی اور نے نہیں بھگتنا۔ لیکن آپ اداروں کے پیچھے، اداروں کے فیصلوں کے پیچھے اپنے آپ خود کو اگر چھپائیں گے تو اس سے صرف یہی ایک تاثر جائے گا کہ جو جون کے اندر معاملات ہونے جا رہے ہیں اس کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ کون سی چیزیں کس طریقے سے بلڈ کر رہی ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اتنی زیادہ ہڑبونگ مچانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ معاملات عدالتوں میں لے کے جائیں گے، نہیں لے کے جائیں گے، ہم سپریم کورٹ یہ کر رہی ہے، الیکشن کمیشن یہ کر رہا ہے، بلکہ خود وزیر داخلہ کو آج پریس کانفرنس کے اندر یہ کہنا پڑا کہ ہمیں اپوزیشن پر دباؤ کو بڑھائیں گے، کیونکہ اپوزیشن تو بھی فی الحال تتر بتر ہے، اس کا گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن براڈ شیٹ کمیشن کی جانب سے ایک رپورٹ آ گئی ہے، اس رپورٹ کی روشنی میں ہم سوئس کیسز کو دوبارہ کھولنے جا رہے ہیں، اور میں اس کا حکم دیتا ہوں بطور وزیر داخلہ کہ ہم سوئس کیسز کھولیں گے، تحقیقات کون کرے گا؟ ایف آئی اے۔ اور میں نے آپ کو معلوم ہے، آپ کو میں نے یاد کرا دوں کہ یہ بات میں آپ سے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام مقدمات اب نیب نہیں بھیجیں گے، اب ایف آئی اے تحقیقات کرے گی، کیونکہ وہ ادارہ ان کے کنٹرول میں ہے، لہٰذا یہ معاملہ بھی اب ایف آئی اے کو جائے گا۔ تو ایف آئی اے اب دوبارہ ایس سی ایس ٹیکنا کے معاملات کو دیکھے گی تاکہ وہ سوئس کیس والے جو ڈبے ہیں ان کو کھولا جائے اور پھر نئے طریقے سے پیپلز پارٹی کے خلاف کام کیا جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اس وقت اگر دیکھیں تو اپوزیشن کے اندر خود کو تھوڑا سا آئسولیٹڈ محسوس کری ہے۔ اب اس قسم کے مقدمات آئیں گے تو ان کے بھی تھوڑا سا زور بازو میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ان کی سی ای سی بھی ابھی تک واضح طور پر حکمت عملی نہیں بنا سکی۔ سمپل یہی کیا انہوں نے ابھی تک کی جو خبریں ہیں کہ بلاول صاحب نے جو وہ لیٹر تھا شو کاسٹ نوٹس کا وہ انہوں نے پھاڑ پھوڑ دیا اور اس پہ بڑی تالیاں بجیں، انہوں نے کہا جی میں عزت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن سیاست کے اندر وقت پر ٹھوس فیصلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم دائیں یا بائیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کریں گے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کریں گے، پرو پیپل کریں گے اینٹی پیپل کریں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی ایک لائن لینی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جب ہمیں سوٹ کرے گا ہم پرو پیپل پالیٹکس کریں گے، جب ہمیں سوٹ نہیں کرے گا تو ہم پرو پیپل نہیں بلکہ پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کریں گے۔ تو یہ دو عملی جو ہے پیپلز پارٹی کی، اس کو اپنی اس دو عملی سے جلد از جلد باہر آنا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ جلد از جلد باہر نہ آئے تو پھر ان کو پرابلم ہوگا، کیونکہ خالی نوٹس پھاڑنا از ناٹ انف، پی ڈی ایم کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے سوالوں پر۔ حافظ شعیب صاحب نے کہا ہے کہ آپ پھر سے قربانی کے بکرے کی ضرورت پڑ گئی ہے جو بگڑے ہوئے معاملات کا بوجھ اٹھائے۔ دیکھیں معاملات کا بوجھ تو اٹھانا پڑے گا، قربانی کا بکرا کوئی ملے نہ ملے، کوئی سامان اٹھائے نہ اٹھائے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جون تک کا ٹائم ہے۔ اب جون تک عمران خان صاحب اپنے معاملات کو بہتر بنا لیں گے، ویل اینڈ گڈ۔
اور تو پھر شاید یہ سسٹم تھوڑا سا آگے چل جائے. اگر نہیں بنا پائیں گے تو اس کے بعد پلان بھی تیار ہے. اسکرپٹ لکھا جا چکا ہے, اس اسکرپٹ کے کردار آہستہ آہستہ واضح ہوتے جا رہے ہیں. اس اسکرپٹ کے اندر کس کس کا کیا کیا رول ہے وہ واضح ہوتا جا رہا ہے. بنیادی چیز ہے, بنیادی فیکٹر ہے پنجاب کی. عمران خان چینج نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو ان کی اہلیہ محترمہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ دو عین کی حکومت بڑی ضروری ہے. یعنی کہ پنجاب میں عثمان بزدار ہوں گے تو مرکز کے اندر عمران خان رہیں گے. یعنی کہ عثمان بزدار وہ طوطا ہے جس میں عمران خان کی جان ہے. لہٰذا عمران خان کے لیے مجبوری ہے کہ وہ عثمان بزدار کو رکھیں, لہٰذا وہ اس کو چینج نہیں کر رہے. نون لیگ کا پرابلم یہ ہے کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ عثمان بزدار ہی رہے, کیونکہ اگر عثمان بزدار کی جگہ پر کوئی اور فعال شخص پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن گیا تو یہ جو ایپل ٹو ایپل مقابلہ ہوتا ہے یہ نہیں ہو پائے گا. پھر نون لیگ کا جس طریقے سے اس وقت عثمان بزدار کی کارکردگی کے ساتھ تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے تو نون لیگ کی کارکردگی تو بہت اوپر ہے نا موجودہ دور سے, لہٰذا ان کو یہ ایڈڈ بینیفٹ نہیں ملے گا. لہٰذا اندر سے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار رہے, اور اس کو ہٹانے کے لیے اس لیے وہ سنجیدہ کوششیں نہیں کر رہے, کیونکہ خود احسن اقبال نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی کے کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے. ترین صاحب جانیں اور وہ جانیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کسی کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے. تو ان کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان کو یہ معاملہ اب تک سوٹ کرتا ہے, لیکن کب تک کرے گا یہ ہے معاملہ. کیونکہ جب اسکرپٹ رائٹر نے اپنے اسکرپٹ کے مطابق نئی کاسٹ کے ساتھ فلم شروع کی تو پھر ہر ایک بندہ رول لینے کے لیے آ جائے گا, اور پھر تو یہ بھی آ جائیں گے, کہیں گے ہمیں بھی رول دیں. تو وہ رول کی بھی جنگ ہے, کوئی کہتا ہے لیڈ رول ملے, کوئی کہتا ہے سپورٹیو رول ملے, کوئی کہتا ہے میں نے ولن بننا ہے. تو بھی دیکھتے ہیں اس کے اندر کون ہیرو کون ولن بنتا ہے. انور علی صاحب کا سوال ہے جی کہ ملک کو مستحکم حکومت کی ضرورت ہے, ایسی حکومت افورڈ نہیں کی جا سکتی جسے اسٹیبلشمنٹ سلیکٹ کرے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. معاملات کا ہمارے ملک کے نظام کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت ایک فیئر اینڈ فری الیکشنز کرائے جائیں جو نیا مینڈیٹ لے کے آئے, اور وہ جو گورنمنٹ بنے یعنی کہ جو پارٹی الیکشن جیتے وہ صحیح معنوں میں لوگوں کی جانب سے الیکٹ کی گئی ہو, اس کے اندر کسی خفیہ ہاتھ کا, کسی ڈیل کا, کسی اور معاملے کا نتیجہ نہ. جو ول آف دی پیپل ہے وہ ایوان کے اندر نظر آنی چاہیے. دیٹ از دی بیسٹ سلوشن. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگ دیکھیں فیصلہ کرنا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے, اور یہ جن جگہوں پر اختیار موجود ہے وہاں پر تو ہمارے دسترس نہیں ہے, لیکن وہاں سے اس اختیار کو واپس لینے کے لیے بھی آپ کو انہی کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر جا کر, آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں, مہینے بعد 6 مہینے بعد, ایک ایسا ڈائیلاگ ضرور ہونا چاہیے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے اور پولیٹیکل گورنمنٹ کے درمیان جو لائن ہے وہ ڈرا ہونی چاہیے, جس سے پتہ چلے کہ یہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی لائن ہے اور اس سے آگے پولیٹیکل گورنمنٹ کی لائن ہے. ناصر علی صاحب کہتے ہیں کیا انتخابات کے علاوہ تبدیلی کا کوئی بہتر راستہ موجود ہے؟ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں کہ الیکشن ہی سب سے بہتر راستہ ہے. لیکن جس طرح میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ابھی فی الحال ہمیں چند کام کرنے ہیں, ملک کو اکنامکلی سٹرونگ کرنا ہے اور اس کے بعد الیکشن کرانے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے جہاں پر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, تو یہ ترین فارمولہ تو سب سے بیسٹ ہے نا کہ وہاں پر اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں یہ کہہ دے کہ عمران خان اعتماد کا ووٹ لے اور ترین صاحب کے 8 بندے جو ہیں وہ اسے ابسٹین کریں, غیر حاضر ہیں, تو اسمبلی ختم ہے. کیونکہ اس کے بعد نہ عمران خان صاحب کے پاس اکثریت موجود ہوگی حکومت بنانے کے لیے, نہ اپوزیشن کے پاس اکثریت ہوگی, تو جہاں پہ اکثریت نہیں ہے وہ اسمبلی ختم ہو جائے گی. یہ والا معاملہ پنجاب میں ہو سکتا ہے. دونوں جگہ پر سیم صورتحال ہوگی تو باقی 2 صوبے وہ بھی خود بخود اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی. تو یہ ان کے پاس یہ والا آپشن موجود ہے جس کو وقت پر ایکسرسائز کیا جائے گا. قبل از وقت اس کو ایکسرسائز کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.